بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم بزرگوں، آج ہم بات کرتی ہے جنت کے بازار کے بارے میں۔ جنت یہ وہ جگہ ہے جس کا نام سنتے ہی دلوں میں ایک سکون اتر آتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نہ غم ہے نہ دکھ، نہ بیماری ہے نہ موت۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہر چیز ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کیا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، وہ جنت جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جنت کے اندر نہریں بہتی ہیں، باغات ہیں، محلات ہیں اور ایسی ایسی نعمتیں ہیں جن کا دنیا میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مگر ان سب نعمتوں کے باوجود جنت کے اندر ایک اور عظیم انعام ہوگا، اور وہ ہے جنت کا بازار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت میں ایک بازار ہوگا جہاں جنتی لوگ ہر جمعے کو جائیں گے۔ اب آپ سوچئے کہ دنیا میں جب ہم بازار کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ شور شرابہ، بھاگ دوڑ، خرید و فروخت، جھوٹ اور دھوکہ۔ لیکن جنت کا بازار ان سب چیزوں سے پاک ہوگا۔ وہاں نہ دھوکہ ہوگا، نہ جھوٹ، نہ تھکن، نہ غم، بلکہ وہ بازار سکون، نور، خوشبو اور اللہ کی رحمت سے بھرا ہوا ہوگا۔ جب جمعے کا دن آئے گا تو جنتی اپنے محلات سے نکلیں گے۔ وہ سونے اور نور سے بنے تختوں پر سوار ہوں گے۔ یہ تخت فرشتے اٹھا کر لے جائیں گے اور ہر جنتی کو اس کے مقام اور مرتبے کے مطابق جگہ ملے گی۔ راستے بھر خوشبوئیں ہوں گی، تسبیح کی صدائیں ہوں گی اور نور کے دروازے کھلتے جائیں گے۔ جب وہ بازار میں داخل ہوں گے تو ان کے سامنے ایک ایسا منظر ہوگا جسے بیان کرنا دنیا کے الفاظ میں ممکن ہی نہیں۔ زمین مشک اور عنبر کی ہوگی، فضاؤں میں خوشبوئیں رچی بسی ہوں گی، روشنی ہر طرف پھیلی ہوگی، مگر وہ روشنی سورج یا چاند کی نہیں ہوگی بلکہ اللہ کے نور کی ہوگی۔ نہ دھوپ کی گرمی ہوگی نہ رات کا اندھیرا، صرف ایک دلکش سکون ہوگا۔ بازار میں ایسی چیزیں ہوں گی جو دنیا میں کبھی نہ دیکھی گئی۔ وہاں کے لباس اتنے حسین ہوں گے کہ دنیا کے بادشاہوں کے ملبوسات بھی ان کے مقابلے میں مان پڑ جائیں گے۔ وہ لباس نور کے بنے ہوں گے، رنگ ایسے ہوں گے جو دنیا میں کبھی دیکھے ہی نہیں گئے۔ زیورات ایسے ہوں گے جن کی چمک سورج، چاند اور ستاروں سے بھی زیادہ ہوگی۔ خوشبوئیں ایسی ہوں گی کہ ایک بار لگانے کے بعد پورا وجود معطر ہو جائے گا۔ بازار میں جنتی اپنی مرضی کے مطابق حسن اختیار کریں گے۔ جو چاہے گا کہ وہ اور زیادہ نورانی ہو جائے، وہ اور حسین ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اسے وہ حسن عطا فرما دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی بازار سے واپس لوٹیں گے تو وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو چکے ہوں گے۔ ان کے اہل خانہ انہیں دیکھ کر کہیں گے، آپ تو پہلے سے زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں۔ وہ جواب دیں گے، ہاں، ہم اپنے رب کے بازار سے ہو کر آئے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مزید حسن عطا کیا، باقی ہے۔ اب ذرا سوچئے، دنیا میں جب ہم کسی بازار سے واپس آتے ہیں تو کبھی تھکے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی کسی چیز کا پچھتاوا ہوتا ہے کہ فلاں چیز نہ لے سکے، لیکن جنت کے بازار سے لوٹنے والا ہر شخص خوشی اور سکون سے بھرا ہوگا۔ وہاں نہ تھکن ہوگی نہ حسرت، بلکہ ہر جمعے کو وہ پہلے سے زیادہ خوش اور زیادہ خوبصورت ہو کر اپنے گھروں کو لوٹیں گے۔ لیکن بھائیوں اور بہنوں، جنت کے بازار کی سب سے بڑی نعمت نہ تو لباس ہیں، نہ زیورات، نہ خوشبوئیں۔ اس بازار کی سب سے عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی زیارت۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنتی جب اپنے رب کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے، اے اللہ، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ اس لمحے کی خوشی اور سکون دنیا کی ساری دولتوں اور لذتوں سے بڑھ کر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہی اصل جنت ہے۔ اس لمحے انسان سمجھے گا کہ دنیا کے تمام دکھ سہنے کا، تمام صبر کرنے کا یہی بدلہ ہے۔ جو لوگ دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے جیے، جو گناہوں سے بچے، جو صبر کرتے رہے، وہی خوش نصیب ہوں گے جو اس عظیم نعمت سے بہرے مند ہوں گے۔ یوں جنت کا بازار ایک ایسا مقام ہے جہاں ہر جمعے کو اہل جنت جمع ہوں گے۔
نور، سکون، خوشبو، حسن اور اللہ کی رضا لے کر اپنے گھروں کو لوٹیں گے۔ نہ حسرت ہوگی، نہ غم، نہ کمی، صرف خوشی، صرف سکون، صرف اطمینان۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے فضل و کرم سے جنت کے بازار کی سیر نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔